السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز نوجوان بزرگ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ہم سب ایمان کیا ہے، ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے سے ہی کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں۔ بولتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان کیا ہے بہت سارے لوگوں کو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں، اور ایمان کیا ہے؟ 6 باتوں پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور رسولوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے۔ 7 باتیں ہیں کہ ایمان کیا ہے، سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے۔ وہ اپنے وجود اور اپنی ذات و صفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور تمام کمالات سے کائنات کی ہر چیز اسی کے ارادے سے چلتی ہے اور اسی کے تابع ہے۔ سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کے سارے تقاضے اس کے قبضے میں ہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم ہو بجا لاتے ہیں، اور جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور تیسرا، رسولوں پر ایمان لانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضگی کے کاموں سے بچانے کے لیے کچھ معصوم اپنے انسانوں کو چن لیا ہے۔ معصوم بندے ہیں، انسانی ہیں، تو انہیں چن لیا ہے، انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا۔ اور چوتھا، کتابوں پر ایمان لانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سی آسمانی ہدایت نامے عطا کیے۔ ان میں 4 زیادہ مشہور ہیں: توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہے، اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا اور نصیحت حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ جو اس کتاب کو ٹھکرا کر زندگی گزارے گا، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اور 5واں سوال یہ ہوا، قیامت پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین اور آسمان فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے عمل کیے ہیں سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ میزان عدالت قائم ہوگی، اور ہر شخص کی نیکیاں اور برائیاں اس میں تولی جائیں گی۔ جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا، جس کو جنت کہتے ہیں۔ اور جس شخص کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پروانہ ملے گا، اور گرفتار ہو کر خدا تعالیٰ کی قید خانے میں، جس کا نام جہنم ہے، سزا پائے گا۔ اور کافر اور بے ایمان لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت لی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بد زبانی کی ہوگی، یا اس کے بے آبروی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اور مظلوم کو ظالم سے پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے۔
کیا نام ہے؟ جو اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے پوری دنیا کے انسانوں کو، تو اس دن کا نام ہے قیامت، جس میں نیک و بد کا چھانٹ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا اس دن۔ اور چھٹی بات، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارخانہ عالم آپ سے آپ نہیں چل رہا ہے، بلکہ ایک علیم اور حکیم ہستی جو اس کو چلا رہی ہے۔ اس کائنات میں جو خوشگوار ناگوار واقعات پیش آتے ہیں، کبھی خوشی آ جاتی ہے، کبھی غم اپنے اوپر چھا جاتا ہے، کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، وہ سب اس کے ارادے سے اور قدرت اور حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کا ذرے کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہیں، اور کائنات کی تخلیق سے قبل، یعنی کائنات کو بنانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ بس اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع میں آ رہا ہے وہ اسی علم ازلی کے مطابق پیش آ رہا ہے، نیز اسی کی قدرت اور اسی کی مشیت سے پیش آ رہا ہے۔ الغرض کائنات کو جو نظام حق تعالیٰ شانہ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا ہے، یہ کائنات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیز بزرگوں، کہ موت کے بعد ہمیں پھر زندہ ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ وہ موت سے منتقل ہوتی ہے، موت سے موت کو بھی موت آ جاتی ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بزرگ، ہم اپنی ایمانی بنیاد کو، عقائد کو ہم پختہ کریں، کیونکہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر اپنے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ ان بات کو آپ بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔